بنی اسرائیل کی حسین اور مغرور ملکہ جس نے پیغمبروں کا قتل کروایا، اس کا عبرتناک انجام کیسا ہوا؟ ازل سے شیطانی صفت کے لوگ ایک اللہ کے ماننے والوں کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، اور اس کے لیے شیطان نے جس کردار کا سب سے زیادہ استعمال کیا وہ عورت تھی، اور یہی ایسی قوم کے شرک و کفر کی وجہ بنی جن کی ہدایت کے لیے لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام گئے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ملکہ بنی تھی۔ ان کی کہانی بہت مشہور اور سبق آموز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی قومی شان و شوکت، قدر و منزلت کا ایسا زوال شروع ہوا کہ پھر دوبارہ انہیں کبھی ایسی شان و شوکت نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اہبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی لبنان، موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے چہار سو عام تھے، چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ جس کا نام اہیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال فنیقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ اہیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے میں آ کر بال کی پوجا شروع کر دی۔ اہیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریا میں بال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریا شہر کا نام بالبک یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئیں اور اس کے نام پر قربانیاں دی جانے لگیں۔ بیل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ 4 منہ اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ اس کے علاوہ شام اور یمن کی عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی، جبکہ روایات میں آتا ہے کہ بیل کے پجاری حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ بھی کی تھی۔ اس کے علاوہ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے تھے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، یہاں تک کہ اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا۔ خاص مواقع پر انسانوں کی بھینٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔ دوستو، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ عبرانی اور سامی زبانوں میں بیل کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بیل کہتی تھیں، بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت حبل بھی بیل کی ہی ایک شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی نحوست پر خود قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اس سے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں ایزابل نامی عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بیل کی پرستش میں لگانے کا کام سر انجام دیا تھا،
اور بیل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے کئی انسان کو وہاں قربان کر ڈالا تھا۔ یاد رہے کہ ایزابل کوئی عام سی عورت نہیں بلکہ 9ویں صدی قبل مسیح میں وہ فینیشین شہزادی اور بادشاہ اقبال کی بیٹی تھی۔ فینیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو روایات اور عقائد کی پیروی کرنے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اسی شہر پر کنگ اطبال کی حکمرانی بھی تھی۔ کنگ اطبال نے جب اسرائیلی سلطنت کو ٹوٹتے دیکھا تو بہت پریشان ہوا اور اس سلطنت کو پرامن بنانے کا ایک حل ایسا نکالا کہ نئے مقرر شدہ اسرائیل کے بادشاہ کے بیٹے احاب اور فینیشین شہزادی ایزابل کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا کچھ ہی عرصے میں دونوں ٹوٹی ہوئی سلطنتوں کے درمیان کچھ حد تک تو امن پیدا ہو گیا، لیکن شادی کے بعد ملکہ ایزابل نے بیل کی پوجا بدستور جاری رکھی، جس کی وجہ سے اسرائیل کے قصبے کے لوگ اس کے اس عمل سے ناراض ہونے لگے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ الٹا خود لوگوں کو بیل کی پرستش پر قائل کرنے لگی، اور اس کے لیے وہ اس حد تک گزر گئی کہ 800 جھوٹے مدعی نبوت کو بھی لائی، جو بیل کی عبادت کی حوصلہ افزائی کرتے اور بیل کے جھوٹے پیغامات انہیں پہنچاتے، اور ساتھ ہی کیونکہ ایزابل دین حق اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی بہت بڑی دشمن تھی، لہٰذا بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ یہی وہ دور تھا جب ایک ہی دن میں کئی محترم انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اسی سبب سے اسی وحشی قاتلہ کی دہشت تمام بنی اسرائیل پر پھیل گئی، اور آہستہ آہستہ سب نے بیل کی پرستش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس پر سب سے زیادہ انعامات کی برسات ہوئی، سب سے زیادہ ہدایات کے لیے ان میں پیغمبر آئے، لیکن اس کے باوجود نہ جانے ایسا کون سا عنصر ان کے وجود میں شامل تھا کہ یہ لوگ ذرا سی ترغیب پر، ڈراوے اور دھمکاوے پر اپنا ایمان بیچ ڈالتے اور کسی بھی غیر اللہ کی چیز کی پرستش فوراً شروع کر دیتے۔ اب بھی جب یہ قوم مکمل طور پر شرک و کفر میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو صراط المستقیم پر چلنے اور کفر و شرک سے باز رہنے کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت حق مسترد کر دی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خشک سالی سے دوچار کر دیا۔ سلطنت اسرائیلیہ کے لوگ پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے، جبکہ دوسری طرف ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر احیب کے ذریعے ان کے قتل کا فرمان بھی جاری کیا، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ایک غار میں جا چھپے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ ظاہر ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دوبارہ سب کو دین حق کی دعوت دی اور واضح طور پر یہ معجزہ بھی دکھایا کہ خشک سالی کے خاتمے کی دعویٰ فرما کر اسے اللہ کے حکم سے ختم کیا، جس کے بعد مسلح دار بارش ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلطنت اسرائیلیہ کے بادشاہ احیاب اور اس کی سرکش اور خون خوار ملکہ ایزابل نے دعوت حق قبول نہیں کیا اور ایک بار پھر اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک سردار
یاہو بن نمشی کو مستقبل کا بادشاہ مقرر فرما دیا۔ بعد ازاں اس نئے منتخب شدہ بادشاہ نے ایزابل سے تمام حساب کتاب چکتا کیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور احیاب کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے احیاب کو اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا کہ جس جگہ کتوں نے تیرے باپ داداؤں کا خون چاٹا تھا وہی تیرا بھی خون چاٹیں گے، اور ساتھ ہی حضرت الیاس علیہ السلام نے احیاب کو اس کی ملکہ ایزابل کے انجام کے بارے میں بھی خدا کے حکم سے آگاہ فرما دیا کہ یزریل نامی کھیت میں کتے ایزابل کی لاش کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ احیاب کچھ ہی عرصے بعد ایک جنگ میں مارا گیا اور کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے غار میں پناہ لینے کے بعد جس اسرائیلی سردار کو مستقبل کا بادشاہ قرار دیا، وہ اللہ کے حکم سے ایزابل اور اس کے گھرانے سے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ اس کے لیے یاہو بن نمشی نے سلطنت اسرائیلیہ کے بد کردار بادشاہ یورام کے خلاف بغاوت کر کے اس کو ایک دلیرانہ حکمت عملی کے ذریعے قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو نابوت یزریل کے کھیت میں پھینکنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد نیا بادشاہ یاہو بن نمشی محل میں داخل ہوا اور اپنے وقت کی ظالم ترین اور کئی انبیاء کرام کی قاتلہ ایزابل کو اوپر کی منزل سے نیچے گرا دیا۔ اس ملعون عورت کی لاش کو گھوڑے کے سموں تلے روندا گیا۔ اس کی لاش نابوت یزریل کے کھیت میں بے گور و کفن پڑی رہی اور کتے اس کا گوشت کھاتے رہے۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ پھر بعد میں جب اس کے آدمی ایزابل کے جسم کو دفنانے کے لیے آئے تو اس کے شاخی خون کی لاش میں جو کچھ پایا گیا تھا وہ اس کی کھوپڑی، پاؤں اور ہاتھ تھا، لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ اس کی موت کی پہلے سے ہی نشاندہی ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایزابل کے گوشت کو پھینک دیا اور یوں اس کی مغرور زندگی رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لہٰذا اگر ایزابل اور اس کے قاتلانہ دور کو دیکھا جائے تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ سے اس قدر لوگوں کو بھٹکانے اور اس کے انبیاء کرام کو کثرت سے شہید کروا دینے کے بعد اگر کوئی اپنے مکر و فریب جاری رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر تدابیر اختیار کرنے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل مختار ہے، اگرچہ کہ وہ ایزابل جیسے ظلم کرنے والوں کے لیے فوری سزا نہیں دیتا، لیکن سزا ان لوگوں کے لیے ضرور ناگزیر ہوتی ہے جو اللہ کے بندوں سے دشمنی مول لیتے ہیں، وہ اللہ کے مقرر کردہ وقت میں ضرور پاتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔